ایک سیاستدان یہ کہتا ہے کہ جسے اللہ نے نبی کو بھیجا اسی طرح مجھے بھیجا، میں دین کے لیے آیا، میں اسلام کے لیے آیا، میں سرزمین مدینہ کی طرز پہ ریاست بنانے کے لیے آیا. اتنے جملے وہ بولتا ہے اور خاموش ہو کے پانی پینے بیٹھتا ہے، پیچھے ڈسکو ڈانس چل جاتا ہے. عزیزو ساتھیو، جو مانتا ہے مانے، ووٹ دیتا ہے دے، لیکن کم از کم شریعت نسخ کرنے پہ، شریعت منسوخ کرنے پہ، شریعت کا حلیہ مسخ کرنے پہ حوصلہ افزائی تو نہ کرے. یہ پچھلے 3-4 جلسوں سے پہلے جو جلسہ ہوا ان کا، این جمعے کے وقت ہوا، اس وقت جمعے ہو رہے تھے. یہودی عیسائیوں کو تو جمعے کا احترام ہے، لیکن جس نے سرزمین مدینہ کی ریاست بنانی اسے نہیں پتا. پورا رمضان کا مہینہ این تراویحوں کے وقت جب لوگ مسجدوں میں اللہ کو منا رہے ہوتے تھے، اس نے مجرے کی نظر کیا. لیکن اندازہ فرمائیے کہ دجال کا دجل کس حد تک پھیلا ہوا ہے، لوگ پھر بھی اس کو دینی مسیحا مانتے ہیں. کس حد تک عقل پہ پردے پڑے ہوئے. یہ پڑھا لکھا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے. بھئی لوگ مغالطے میں نہیں آتے، لوگ بڑے سیانے ہو گئے، خاک سیانے ہو گئے. شریعت مسخ کر دی. نماز اور تراویح اور قیام اللیل اور رمضان کی روحانیت کو وہ ساری کی ساری ابلیسی آوازوں کی نظر کر دیا. لیکن اندازہ فرمائیے پھر بھی وہ امیر المومنین سے کم نہیں ہے. وقت کرتا ہے پرورش، برسوں برسوں حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ کوئی اچانک آنن فانن نہیں ہے، یہ تیار کیے گئے لوگ ہیں. ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالی گئی ہیں. ان کی زبانوں پہ جملے لانے کے لیے کئی 100 سالہ یورپ کی تحقیقات ہیں، اس نے سرمایہ لگایا. ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان لوگوں نے دین کا پس منظر تبدیل کرنے کی کوشش کی. سب سے بڑا انہوں نے جو نقصان کیا، ایک مسلمان کا ذہنی اعتقاد وہ خراب کر دیا. وہ طبقہ جسے ہمیشہ دین کے نام سے تکلیف رہی، اس کے منہ سے دین کا نام سن کے خوش کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ وہ سازش میں بالکل شامل ہے، دین کا حلیہ بگاڑنے میں، دین کو مسخ کرنے میں. اس لیے انہیں ان کے منہ سے دین کا نام سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہمارے منہ سے دین کا نام سن کے خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دین کی بات کریں تو فسادی. کسی عالم دین کے اندر چھوٹی سی یہ کمی دیکھیں، اسے ہوا بنا کے اڑائیں، منبر و محراب کے تقدس کو یہ پامال کریں. لیکن ایک اتنا بڑا آدمی بات بات پہ جھوٹ بولے، قول و فعل کے اندر تضاد ہو، جسے پتہ نہیں کہنا کیا ہے، کہا کیا ہے، کہا کیوں ہے، کہنے کے بعد طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کچھ نہیں پتا. لیکن بہرحال سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک مسیحا ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا مسیحا ہے کہ منبر و محراب میں اسلامی دینی معلومات دینے والا شخص جو اس لیے معلومات نہیں دیتا، میں یہاں جو منبر پہ کھڑا ہوں، میں کون سا نون لیگ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف امیر المومنین ہے اور نواز شریف جیسا نیک اور پارسا آدمی کوئی نہیں. سیاست کے میدان میں سبھی ایک ہیں. سیاستدان کو سیاستدان کی حد تک رکھو، لیکن جب تم انہیں دینی مسیحا مانو گے، اسے یہ کہو گے کہ نعوذ باللہ جس طرح نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا اسی طرح اس کو بھیجا گیا، یہ قادیانی لابی ہے، یہ مرزائی لابی جو زبان پہ یہ جملے لا رہی ہے. مسئلہ ختم نبوت اکیلا یہ نہیں کہ نعرے لگا دینا. میں آج اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں جو کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہیں، کیا جب ان کا سیاسی قائد اور سیاسی لیڈر اس حد تک جاتا ہے ان کے قلب و جگر میں کوئی ہلچل مچتی ہے؟ انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اذیت ہونی چاہیے اور ایسے جملوں کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ، یہ رحمت کائنات علیہ السلام کی ختم المرسلینی کا مسئلہ. آپ پسند کریں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں. مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے نکلا ہوا ایک گروہ ہے، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. میں نے اس پہ کالم لکھا کہ ہم اس اتحاد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یہ سیاسی بنیادوں پہ، اور سیاسی بنیادوں پہ
کوئی بھی مذہبی جماعت الدعوہ کا اتفاق اور اتحاد ان سے ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، سیاسی اتحاد ہونے کے ساتھ ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوا، لیکن بات جب اس حد تک آئے، حقائق مسخ کیے جائیں، میں دین کا جنابیلی ٹھیکیدار بن کے آیا، ریاست مدینہ بنانے کے لیے آیا، اور ریاست مدینہ کے بعد پیچھے مجرا شروع ہو جائے، جو جہان کا گند ہے وہ دین کے نام پہ نسل کو پڑھایا اور سکھایا جائے، ایک طرف سے دین کا نام لے دے اور دوسری طرف سے وہ اپنا گند سامنے لے آئے۔ حضرات، اس پہ لوگوں کو انفارم کرنا، آگاہ کرنا، یہ منبر و محراب کی سب سے بڑی اور مرکزی ذمہ داری۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی 1902 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب یہ دھوکہ کس طرح دیتے؟ نہیں، وہ جو مہدی آنا ہے نا، یہ وہ ہے آخر زمانے میں، اس کا انتظار ختم کرو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جنرل مشرف کا ایک پروگرام تھا باہر کہیں بیرون ملک، وہاں ایک مرزئی انہیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم غلام احمد قادیانی کو ایک مسیحا مانتے ہیں کہ وہ جدت لے کے آیا، وہ ایک جدت لے کے آیا۔ قوم کے پراگندہ فسردہ خیالات کہ وہ امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے تھے، کام نہیں کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو نعوذ باللہ اللہ کا احسان بن کے آیا، انہوں نے کہا وہ خیال دل سے نکالو، امام مہدی کے انتظار میں بیٹھ کے سستیاں نہ کرو، وہ جو آنا تھا لہٰذا میں آ چکا ہوں، لہٰذا قادیانیت تو میدان عمل میں ابھارنے کے لیے وجود میں آئی۔ لہٰذا قادیانیت کا تصور یہ ہے کہ یہ جدت لے کے آتی ہے، مذہبی لیڈر کو حکومت کے ساتھ مل کے یہ پاور حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کی کسی شک کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے گورنمنٹ انڈیا کے خلاف جہاد کو حرام کر دیا، سلطنت برطانیہ کے سائے کو